بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اس مقام پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام جو ہے فطرت کے مطابق ہے. اسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. اس کے احکام سب کے لیے ممکن العمل ہے. اب یہ سمجھنا کہ انسان کی کس صفت کو ہم کہیں گے یہ انسان کی فطری صفت. فطرت سے کیا سمجھیں گے عام فہم انداز میں جو ہر شخص اس کو سمجھ سکے. وہ کون سی ادا ہے جس کو ہم انسان کی فطرت قرار دیں گے؟ کچھ ادائیں ایسی ہوتی کہ تو فطری چیز ہے اور کچھ ایسی ہیں جس میں اس کے کسب کا دخل ہوتا. کچھ کمالات ایسے ہوتے. اب فطری عمل کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال، جو چیز جس کی فطرت ہوتی ہے وہ اس کے پورے جنس، اس کے پوری نوع کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. اور اس کی شکل و صورت ایک جیسی رہتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھوک اور پیاس انسان کی فطرت ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو بھوک نہ لگتی ہو، پیاس نہ لگتی ہو. یہاں ہم بیماروں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، جو صحت مند ہے ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے. یہ ان کی فطرت ہے. اور بھوک پیاس کی کوئی صورت نہیں، کوئی رنگ نہیں. ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو انگلش میں بھوک لگتی ہے، فلاں کو فرنچ میں پیاس لگتی ہے. آپ مسکراتے ہیں نا، یہ مسکرانا بھی انسان کی فطرت ہے. اب ہم کہیں ذرا انگریزی میں مسکراؤ، بنگلہ میں مسکراؤ. ساری دنیا کے انسان کی مسکراہٹ ایک ہی ہے، زبان الگ. زبان الگ ہے، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اپنے تیار کیا اس نے، اس لیے زبان الگ ہے. مگر اور ہر چیز جو اس کی فطرت ہے وہ وہی بھی رہے گی. اسی سے سمجھ میں آتا ہے، یہی سمجھ سارے انسانوں میں جو صفت ایک جیسی نظر سمجھ لو اس کی فطری صفت ہے.
آپ دیکھیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے دوسرے ملک میں، تو زبان کا پرابلم ہوتا ہے، وہاں کچھ بولا جاتا ہے، ہم تو اب یہاں اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے ایسے ملک میں جائیں جہاں انگلش ہی انگلش ہو، تو یہ کیسے کام اپنا چلا سکتے ہیں؟ مگر ایک منظر مجھ کو دیکھنے کا ملا امریکہ اور کینیڈا کے سفر میں، کہ اللہ نے ایک فطری ادا اور بھی دی ہے، اشاروں میں بات کرنا۔ اور اتفاق دیکھو کہ ایک چیز کا جو اشارہ ہے ہندوستان میں ہے، وہی اشارہ دوسری جگہ بھی وہی ہے۔ ہم کسی کو بلاتے ہیں اشاروں میں، اشارہ کرتے ہیں، بلانے کے لیے یہی اشارہ ساری دنیا میں، اور جس کو بھگاتے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں، تو بھگانے کے لیے وہی اشارہ ہر جگہ۔ اور اس اشارے کو سمجھ لیں گے تو اشارے والی زبان جو ہے وہ بین الاقوامی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، وہ اس سے لوگ کام چلا لیتے ہیں اپنا۔ نہیں کا اشارہ کیا ہے، اس بات کا اشارہ کیا ہے، وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تو جب انسان کی فطرت ہے تو اسلام کسی کی فطرت کو مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فطرت اگر غلط راستے پر لگ گئی ہے، فطری چیز تو ہے، تو اسلام اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ بھوک آپ کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، مگر حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، یہ راستہ آپ کی فطرت تو مٹایا نہیں، کچھ مت کھاؤ ایسا نہیں، راستہ دکھایا، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ ہم آپ کی فطرت پینا ہے تو اسلام یہ نہیں کہ کچھ نہ پیو، یہ حکم نہیں۔ اگر یہ حکم دے تو اسلام ساری دنیا کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہے گا کہ حلال چیزوں کو پیو، شراب نہ پیو، حرام کی کمائی سے حاصل کردہ مشروبات مت پیو۔ تو پینے سے وہ روک بھی رہا ہے اور پینے کی اجازت بھی دے رہا ہے کہ آپ پینا ہے، تو وہ فطرت کو ختم نہیں کرتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگاتا، صحیح راستے پہ لگاتا۔ اس طرح سے پوری تاریخ آپ دیکھ لیں۔ آپ یہ بتائیں کہ غصہ بہت خراب چیز ہے، لوگ کہتے ہیں ہے بھی غصہ بہت خراب چیز، مگر جب اتنا ہی خراب ہے تو خدا نے غصے کو انسان کی فطرت کیوں بنا دیا؟ جب اتنی خراب چیز ہے یہ کہ لوگ لطیفے کے طور پر کہتے ہیں کہ غصہ ہی ایک ایسی حرام چیز ہے جس کا پینا جائز ہے۔ مگر سوال یہ ہے جب یہ اتنی خراب اس کو فطرت میں داخل کیوں گیا؟ تو کہا گیا کہ بھائی فطری ہے مگر فطرت کے کچھ رخ بھی ہے۔ ہم اسلام تمہارے پورے غصے کو مٹانا نہیں چاہتا، غصہ ضروری ہے، نہیں مٹانا چاہتا،
بلکہ غصے کا ایک صحیح راستہ بتا رہا ہے. تمہیں غصہ کرنا ہے تو ادھر کرو. آپ نے دیکھا غصے کی کچھ مثالیں بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی، تاریخ میں ملیں گی. مولا کائنات کا مقابلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ان لوگوں کو اپنے ذہن و قلب پر کتنی وہ قابو تھا. وہ ایک دشمن آتا ہے مقابلے کے لیے، میں واقعہ نگاری نہیں کرتا، میں اشارہ کروں گا اس لیے سب مشہور باتیں ہیں. مقابلہ ہوتا ہے، مولا کائنات اس کو زیر کر دیتے ہیں. وہ بڑا پہلوان تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، لیکن مولا کائنات کے سامنے وہ کچھ نہیں رہا، زیر کر دیا اور آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. کتنا غصہ رہا ہوگا. خنجر جو اس کے گلے پہ رکھنے والے تھے، اس بیچ میں اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. اب تو غصہ اور بھی بڑا ہوگا نا. پہلے تو جو غصہ تھا وہ تھا ہی، مگر پھر تھوک دیا. فوراً آپ سینے سے اتر گئے. اب اس نے کہا اے علی، تم تو بہت سمجھدار ہو، کہیں کوئی دشمن کے سینے پہ بیٹھ کر کے اتر جاتا ہے؟ خنجر چلانا تمہارے لیے آسان تھا، ہٹانا آسان نہیں تھا. غصے پر غصہ، غصے پر غصہ، غصہ بڑھ گیا تو غصے سے نہیں روکا اسلام نے. مولا کائنات کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، جب تم میرے مقابلے کے آیا تھا مجھے غصہ تھا، مگر خدا کے لیے. جب میں تجھ سے کشتی میں تیرے سینے پہ سوار ہو گیا مجھے غصہ تھا، مگر خدا کے لیے. جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ بڑھا، مگر یہ جو غصہ تھا وہ اپنے نفس کے لیے تھا. جو کام صرف میں خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں اپنے نفس کی مداخلت کیسے پسند کر سکتا تھا کہ اس میں نفس کا دخل ہو جائے. اس لیے میں اتر گیا. اب آؤ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. نقشہ دنیا نے کچھ اور دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کتنا مبارک یہ غصہ تھا جو خدا کے لیے تھا. نقشہ کچھ اور دیکھا. وہ کھڑا ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں پر اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے. اس اخلاص کو دیکھ کر کے اس کو مل گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے. یہ اخلاص دیکھ کر کے اب آپ یہ سوچیں گے تو اس نے طاقت دیکھی حضرت علی کی، اخلاص دیکھا حضرت علی کا، کمال دیکھا حضرت علی کا، اور کلمہ پڑھا رسول عربی کا.
بھی جس کا کمال دیکھو اس کی تعریف کرو، جس کی جرات تو وہاں سے یہ بتانا ہے کہ علی جو ہے اور نبی کے اندر کیا رشتہ. کمال دیکھو علی کا، کلمہ پڑھو نبی کا. اخلاص دیکھو علی کا، کلمہ پڑھو نبی کا. پتا چلا کہ نبی کی ذات ان کے لیے دعویٰ ہے اور علی کی ذات اس دعوے کی دلیل ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. نبی کی ذات، اور جب ہی مان لاؤ گے دعویٰ کو مان گئے تو دلیل کو ماننا پڑے گا. علی دلیل ہے اس دعوے کی، تو دلیل دعوے کو سمجھانے کے لیے آتی ہے، اپنے کو سمجھانے نہیں آتی. یہ دیکھا غصہ، اور اس کا اثر کیا دیکھا آپ نے کہ اگر یہ غصہ نہ ہوتا تو نقشہ کچھ اور ہوتا. یہی تو ہوتا کہ خنجر چلا دیتے، اس کی گردن الگ ہو جاتی، کافر آیا تھا تو کافر ہی مر کے جاتا. مگر یہی غصہ جب خدا کے لیے ہوتا ہے تو خنجر اٹھا کر کیا ہوا، خنجر چلاتے تو کیا ہوتا، تو خنجر ہٹایا تو کفر کٹ گیا، خنجر چلاتے تو کافر کٹتا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. خنجر چلاتے تو کافر کٹتا ہے، خنجر ہٹایا تو کفر کٹ گیا. خنجر چلاتے تو دشمن کٹتا، خنجر ہٹایا تو دشمنی کٹ گئی. سبحان اللہ. یہاں سے ملتا ہے کہ اسلام نے کبھی کفر کو خنجر اور تلوار سے نہیں پھیلایا. جب لوگ یہ کہتے ہیں تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ارے مجھے بتاؤ کہ حضرت علی نے کس تلوار کو، حضرت علی کو کس تلوار نے مسلمان کیا، فاروق اعظم کو کس تلوار نے مسلمان کیا، صدیق اکبر کو کس تلوار نے مسلمان کیا. اور فاروق اعظم کا تو حال یہ تھا کہ تلوار لے کے تو گئے تھے اور وہاں اسلام لا رہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. تو ان تلوار والوں کو کس نے مسلمان کیا. تمہیں بتانا پڑے گا کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو یہ بتاؤ کہ تلوار چلانے والے کون تھے، اور ان چلانے والوں کو کس نے مسلمان کیا. اسلام کے پاس تلوار ضرور تھی مگر حق و صداقت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی. اس تلوار سے اسلام پھیلتا چلا گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غصہ رحمت بھی ہے، غصہ زحمت بھی ہے. غصہ نفس کے لیے ہو تو زحمت ہے، اور اگر خدا کے لیے ہے تو یہ غصہ رحمت ہے. فطری ادا کا معاملہ ہے، جو بھی چیز فطری ہے، فطری ادائیں سارے انسانوں میں مشترک تھیں، ان کے رخ بہت غلط تھے. اسلام نے آ کے سب کو صحیح راستے پہ لگا دیا. یہ اسلام کا کارنامہ تھا. ایسے ہی آپ دیکھیں فطری ادا کی بات آئی، لالچ کہتے ہیں لالچ بری بلا. لالچ اتنی خراب چیز ہے تو اس کو اسلام کی فطرت میں کیوں داخل کیا گیا؟ نہیں،
لالچ تو اس کا راستہ اگر الگ ہے، اس کا رخ اگر الگ ہے، غلط ہے، تو لالچ بھی غلط چیز ہے۔ مگر پہلے کے لوگ بھی لالچ والے تھے، آج کے لوگ بھی لالچ والے ہیں، یہ تو لوگ سمجھ لیں گے۔ پہلے نیکی کرنے کے لوگ لالچی تھے، نیکیوں میں بڑھنے میں لالچی تھے، خدا کی راہ میں پیسہ لٹانے کے لالچی تھے، تو وہ لٹانے کے لالچی تھے۔ آج کے دور کے لوگ جمع کرنے کے لالچی ہیں، تو دونوں لالچ ایک طرح نہیں ہو سکتی خدا کے لیے۔ اس لیے یہ لالچ بڑی خراب چیز ہے اگر اپنے نفس کے لیے ہو، اور یہ لالچ بہت اچھی چیز ہے اگر یہ خدا کے لیے ہو۔ انتہا کی بات بتاؤں، قرآن نے اپنے محبوب کے لیے بھی لفظ حریص استعمال کیا، وہ بھی امت کی نجات کے لیے لالچی تھے، شفاعت کے لیے لالچی تھے۔ لالچی کا لفظ اتنا مقدس نہیں ہے کہ ہم کہیں، مگر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اصل چیز کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس طرح پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی لالچ کرنے والے کون ہوتے ہیں اور برائیوں کی طرف جانے والے کون ہوتے ہیں، مگر یہ ہے انسان کا فطری جذبہ۔ اس طرح سے اور بھی فطرت کو آپ لے لیں، فطرت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ میں اب جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ، ایک انسان کا فطری جذبہ ہے پوجنا، عبادت کرنا، عبادت کرنا، پوجنا، یہ ہر انسان کا فطری جذبہ۔ ساری دنیا کے لوگ کسی فطرت پر کی وجہ سے مجبور ہیں کسی کی عبادت کرنے۔ جب فطری جذبہ ہے، اس فطری جذبے سے اگر ہم کسی کو ہٹائیں تو یہ تعلیم صحیح نہیں ہوگی، اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی۔ فطرت کو صحیح رخ دکھا دو، مگر اسی فطرت کے ساتھ ایک دوسری فطرت بھی لگی ہوئی ہے کہ پوجنا تو سبھی چاہتے ہیں، مگر اپنے سے کمزور کو پوجنا نہیں چاہتے۔ پوجنا تو سبھی چاہتے، اپنے کمزور کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ یہ بھی فطرت ہے۔ فطرت کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے اگر کچھ لوگ کسی کے پجاری نہ ہو تو یہ نہ سمجھو کہ پوجنا انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ تو بیماروں کی بات ہے، وہ الگ معاملہ۔ اب یہی پوجنا ایسی فطرت ہے کہ ساری دنیا کو دیکھو، کسی نہ کسی کو پوجتے ہیں جس کو وہ بڑا سمجھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اس کے بغیر جب یہ پوجنا فطرت ہے تو کچھ اس میں صحیح لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ جس کو پوجنا ہے وہ ہو جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اس لیے کہ ہم اپنی پیشانی کو اسی کے آگے جھکا سکتے ہیں جو انتہائی کمال والا ہو، اس کے بعد کمال کا کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے اپنے طور پر غور کرتے رہے ہوں گے، اور فرض کرو ایک جماعت چل رہی ہے اپنی معبود کی تلاش میں،
تو یہ تو دیکھے گی نا کہ جس کو پوجنا ہے اس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، چل رہی صاحب. اس نے ایک مٹی کا زبردست کوئی بڑا ڈھیلا سمجھ لیا یہ طاقت والا ہے، قد و قامت میں بڑا ایسا، وہ ایک چھوٹی سی چٹان اس کو دکھی، مگر اسی میں کچھ ہوش مند لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ طاقت والا نہیں ہے، اس کو تو ہمارا لوہا جو ہے چور چور کر دیتا، تو طاقت والا اگر کوئی ہے تو ہمارا لوہا ہے. ہم جو وہاں جا کے تھک گئے، وہ تھک کر ٹھہر گئے وہاں، مگر کسی نے سوچا، عقل تو سبھی کے پاس ہے، یہ لوہا جس کو ہماری آنکھ پانی بنا دیتی ہے، آتش سیال کی طرح بہا دیتی ہے، تو اصلی طاقت تو آنکھ کے اندر ہے. ہم اس کمزور کو کیوں معبود بنائیں؟ یہ آگے بڑھے پھر آگ کی طرف. آگ کی طرف کہ بھی اگر معبود بنانا تو آگ کو بنا لو، وہ ہے اصل طاقت والا. مگر وہاں جب پہنچے تو پھر کسی کے سمجھ میں آیا کہ یہ پانی، یہ آگ ہمارے پانی کے چند قطرے سے ٹھنڈا کر دیتے، اس کو معبود بنائے. تو اگر بنانا ہی ہے تو دریا کو بنا لو، سمندر کو بنا لو، پانی کو بنا لو. اور آگے پہنچے صاحب، انہوں نے کہا یہ سمندر کہ ہمارے چاند کی چاندنی اس پر پڑتی ہے تو اس میں موجیں اٹھتی ہیں، یہ مضطرب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. تو اصل طاقت تو چاند میں ہے، اگر معبود بنانا ہے تو چاندنی کو بنا لو. یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ کچھ اور آگے بڑھے. ارے چاند دیکھ رہا، سن رہا، وہ بھی ہنس رہا ہوگا، یہ دنیا کے بے وقوف معبود کی تلاش میں میرے پاس آئے. ایسوں کے لیے میرے دو مصرے ہیں، چاند کی رفت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے، عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. چاند بھی سوچتا ہوا یہ میرے پاس آئے، میرے اس کے پاس ہی نہیں جانا چاہیے تھا جس کے اشارے سے میں دو ٹکڑے ہو گیا. اصل طاقت والا تو وہ ہے. جب سوچا اب کیا کریں، اب ایک سب سے بڑا چمکتا ہوا سورج ہی تھا کہ اسی طرح تلے چلو اسی کو معبود بنا لو. انسان کا وہ جذبہ پرستش جو ہے اسے ادھر سے ادھر پھرا رہا ہے. اگر سورج کہتا کہاں تم آ گئے، میری طاقت، ارے میرے سامنے ایک اگر ابر آ جائے تو میری روشنی رک جاتی ہے. میں دن کو تو روشن کرتا ہوں، رات تاریک رہتی ہے، میں ظاہر کو تو روشن کرتا ہوں، باطن تاریک رہتی. میرے پاس کہاں ہے؟ اس کے پاس جاؤ جو نور السماوات والارض ہو، جس کی طاقت، جس کے اشارے سے میں پلٹ آیا، اس کی طاقت، اصل طاقت والا وہ ہے. اب بیچارے یہ قوم بھی بھٹک رہی ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ ڈوبنے والا نکلنے والا معبود نہیں ہو سکتا، مگر کرے تو کیا کرے، تلاش پھر رہے ہیں. اب فرض کرو یہی جماعت پہنچ گئی سرزمین حجاز میں،
اور دیکھا ایک انسان دیکھنے میں بالکل انسان، مگر کیا عالم ہے اس کا، اس کی قوت اور طاقت کا کیا عالم ہے. یہ اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، یہ اشارہ کرے تو جانور سجدہ کرنے لگے، یہ اشارہ کرے تو درخت اپنی جڑ چھوڑ کر کے آ جائے، یہ اشارہ کرے. پوری کائنات میں اگر کوئی طاقت والا ہے تو یہی ہے. ہر جگہ سے ٹھوکر کھاتے ہوئے طاقت والے کی تلاش میں جب انسان اس عظیم انسان کے پاس پہنچتا ہے، ہاں اگر معبود بنانا ہے تو اسی کو کیوں نہ بنا لیا جائے جو اصل طاقت ہے. ساری طاقتیں دنیا کی اس کے آگے سرنگوں ہیں، تو اسی کو کیوں نہ بنا لیا جائے. مگر جب وہاں یہ جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے جھکنے کے لیے، معبود کی تلاش میں آئے تھے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طاقت والا بھی کسی کے آگے جھکا ہوا. یہ طاقت والا کیا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اب دماغ کھل گیا، صحیح بات ہے، ہم ابھی تک بھٹک رہے تھے. بھٹکنے کی وجہ کیا ہے کہ سورج کے پاس گئے تو اس نے بھی نہیں کہا تم غلط آئے ہو، چاند کے پاس گئے تو اس نے بھی نہیں کہا تم غلط آئے، جانوروں کے پاس گئے انہوں نے بھی نہیں کہا غلط آئے ہو، درختوں کے پاس گئے انہوں نے نہیں کہا تم غلط آئے ہو. کوئی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان سے ہدایت سمجھی جا سکتی تھی، مگر جب دماغ اتنا ہو تبھی تو لوگ سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے کا تعلق عقل سے ہے. تو اب انہوں نے دیکھا تو اب اس عظیم شخص نے کہا چلو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تم معبود ہی کی تلاش میں تو آئے تھے نا، تم تو طاقت والے ہی کی تلاش میں آئے تھے. اب سنو، طاقت والا وہ ہے جس کے آگے میں جھک جاؤں. طاقت والا تم نے سمجھ لیا، اب آگے تمہیں سمجھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. اب معبود وہ ہے جس کو یہ طاقت والا معبود کہے، یہ طاقت والا جس کے آگے جھک جائے، یہ طاقت والا جس کا اطاعت و اتباع کرے. معبود وہ ہے. یہاں جھکنے نہیں دیا، یہاں جھکنے نہیں دیا کہ آؤ پوچھ کے چلے جاؤ ہم چپ بیٹھیں گے. یہاں آنے والوں کو جھکنے ہی نہیں دیا، راستہ بتا دیا. جھکنے ہی نہیں دیا. جھکنے کی ایک ہی جگہ ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. راستہ مل گیا نا. ویسے تو برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. انسان سمجھنا چاہے، خدا کو جاننا چاہے تو درخت کے پتوں سے جان سکتا ہے، صحرا کے ذروں سے جان سکتا ہے، اور سمندر کے قطروں سے جان سکتا ہے. سب خدا کی دلیل ہے، مگر دلیل جب آپ سمجھیں گے تو وہ دلیل ہوگی، نہیں سمجھے تو کچھ نہیں. مگر اب یہ جو آیا ہے یہ صرف دلیل بن کے نہیں آیا ہے، یہ برہان بن کے آیا ہے. برہان کا معاملہ اور ہے، دلیل جو تھی اس نے اپنی رکاوٹ نہیں ڈالی، سجدہ کرنے والے اس کا سجدہ کرتے رہے، مگر برہان کسی کے سر کو جھکنے نہیں دے گا. جھکائے گا تو صرف خدا ہی کے آگے جھکائے گا. یہ برہان ہے. تو اب دیکھیے انسان کا فطری جذبہ تھا اور اسلام نے اسی فطری جذبے کی طرف پہنچا دیا کہ اگر تمہیں پوجنا ہے تو خدا کو پوجو، اور سب سے بڑی طاقت وہی ہے، اسی کو پوجو. تو طاقت والے کو پوجنا ہے
یہ جذبہ جو ہے یہاں سے مل گیا، اسلام نے ہدایت دی، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جو ہے کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو بھٹکتا ہوا آتا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔